صاحب قبلہ کو صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے جو پروگرام جائے ہمارے صاحب کو ان پر شکل آتے قبول کرے. اب صاحب قبلہ تعریف نہیں کر سکوں گا اور وقت کی قلت سے تعریف بھی نہیں کروں گا، لیکن صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ حضرت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين المكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ضرورت کے لیے تشریف لے حضور ضرورت خانے سے باہر نکلے. حضرت عائشہ ضرورت خانہ اندر تشریف لے گئی. کیوں؟ تاکہ حضور کی اجابت کو صاف کر دیں. کیا کروں حضور کی اجابت کو؟ کیونکہ وہ زمانہ کوئی فلش کا یا ڈرینیج کا زمانہ نہیں تھا. وہ زمانہ کیا تھا کہ ایک برتن میں اجابت کی جاتی، بعد میں اسے اٹھا کر لے جا کر پھینک دیا جاتا. تو حضرت عائشہ نے چاہا کہ حضور کی اجابت کو صاف کرنے کا شرط اپنے مقدر میں لکھوا لوں تاکہ مجھے اس خدمت کی سعادت مندی نصیب ہو جائے کہ میں نے حضور کی اجابت کو صاف کیا. حضرت عائشہ نے جب پہلے دن دیکھا کہ حضور کی اجابت صاف کروں، حضور اجابت خانہ تشریف لے کے واپس آئے. دیکھتی ہے کہ حضور نے اجابت نہیں فرمائی کیونکہ وہاں اجابت نظر ہی نہیں آئی. تو سوچا کہ حضور نے اجابت نہیں کیا. پھر حضور دوسرے دن اجابت خانہ تشریف لے گئے. پھر ضرورت خانے سے واپس آئے تو حضرت عائشہ نے پھر اجابت خانہ تشریف لے گئی، یہ دیکھنے کے لیے سعادت پانے کے لیے کہ میں حضور کی اجابت کو صاف کر دوں. دیکھتی ہے کہ حضور کی اجابت خانے میں دوسرے دن بھی اجابت نہیں ہے. بڑی پریشان ہو گئی، واپس آئی. پھر تیسرے دن تشریف لے گئی تاکہ حضور کی اجابت کو صاف کر دوں. دیکھتی ہے کہ تیسرے دن بھی اجابت نہیں ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے مسکرایا اور مسکرا کر کہتے ہیں عائشہ میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میں اجابت خانے سے واپس آتا ہوں اور تم ضرورت خانے میں تشریف لے جاتی ہو. کیا کیوں جاتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی اجابت کو صاف کرنے کا شرف پانا چاہتی ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے جیسے یہ جملہ سنا تو پوچھا عائشہ کیا تم مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہو؟ کیا بات ہے.
کیا تم مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے آپ کو کبھی اوروں کی طرح نہیں سمجھا ہے، آپ سید الانبیاء ہے، آپ حبیب خدا ہے، آپ نور خدا ہے، یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء ہے، میرے آقا میں نے آپ کو کبھی اوروں کی طرح نہیں سمجھا، لیکن یا رسول اللہ عائشہ چاہتی تھی کہ عائشہ کے مقدر میں یہ شرف لکھا جائے کہ عائشہ نے اپنے نبی کی اجابت کو صاف کرنے کا شرف پا لیا ہے۔ یا رسول اللہ میں اس غرض سے اجابت کھانا چاہتی تھی تاکہ آپ کی خدمت کا شرف مل جائے۔ حضور نے کہا عائشہ سنو، جب میں اجابت کرتا ہوں تو اوروں کی طرح رب میری اجازت کسی پر ظاہر نہیں کرتا، بلکہ میں جب اجابت کرتا ہوں زمین پھٹ جاتی ہے اور میری اجابت کو زمین کا نوالا بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عائشہ آج تک کسی نے بھی میری ضرورت کو نہیں دیکھا ہے، اللہ اللہ، میری ماں نے بھی نہیں دیکھا، دائی حلیمہ نے بھی نہیں دیکھا، خدیجۃ الکبریٰ نے بھی نہیں دیکھا ہے، اور عائشہ صبح قیامت تک کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ پیارے دوستو، نبی کی اجابت کو بھی رب نے معجزہ بنا دیا۔ بے شک آپ ذرا غور کریں، جو نبی کی ہر ادا معجزہ، ہر حرکت معجزہ، نبی کی ہر ادا معجزہ، اب اسی خاندان نبوت میں، انہی کی آل پاک میں، انہی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے چمن میں بغداد کی دھرتی پر ایک پھول کھلا، علی کا دلارا بن کر، حسنین کی آنکھوں کا تارا بن کر سرکار غوث پاک تشریف لائے، تو غوث پاک سے پہلے اور بعد میں اولیاء اللہ کو آئے۔ ہر ولی کو اللہ نے ایک کرامت دی ہے، کسی کو 2 کرامت دی ہے، کسی کو 10 کرامت دی ہے، کسی کو 50 کرامت دی ہے، کسی کو 100 کرامت دی ہے، مگر غوث پاک آئے تو اللہ نے غوث اعظم کو 80 یا 100 کرامت نہیں دیا ہے، 40 یا 50 کرامت نہیں دیا، بلکہ غوث اعظم کی ہر ادا کو کرامت بنا دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جشن غوث الورا، شان غوث اعظم، شان غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ غوث اعظم کی ہر ادا کو کرامت بنا دیا گیا ہے۔ غوث پاک مرغی کھاتے ہیں، خادموں سے ٹھکوا بھی دیتے ہیں، آ کر خاتون اعتراض کرتی ہے، پھر سے ہڈیاں منگواتے ہیں، سامنے رکھ کر ہاتھ رکھ کر اللہ کی عبادت، اللہ کے محبوبیت کے 2 الفاظ ادا کرتے ہیں تو پھر سے مرغا زندہ ہو جاتا ہے، پھر سے مرغا زندہ ہو جاتا ہے، ٹھوکر لگا دے تو قبرستان سے مردے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھا دے تو زندہ مردہ ہو جاتا ہے، ہاتھ پڑھا دے تو مردہ پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے غوث پاک سرکار، یہ ہے غوث الورا سرکار، اللہ اکبر۔ غوث پاک کی ہر ادا کو اللہ نے کرامت بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ غوث پاک کی ہر ادا کو اللہ نے کرامت بنا دیا۔ قربان جائیں غوث پاک کے، اللہ رب العزت نے غوث پاک کو بلند و بالا عظمت والا مقام ولایت کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ بے شک۔ اور آج کل کیا ہو گیا، بعض لوگ اپنے پیروں کی محبت میں اتنے مبتلا ہو گئے، اتنے مبتلا ہو گئے، اتنے مبتلا ہو گئے، اپنے پیر کچھ غوث بنانے کی چکر میں لگے ہوئے، سمجھے تو گڈ، نہیں سمجھے تو ویری گڈ۔ نہیں، عجیب و غریب لوگ آئے بھائی، پیر کی تعریف اتنی کر رہا ہے، 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 اتنی کر رہا، سننے والا کہتا غوث اعظم بڑھے ان کے پیر بڑھے، لوگ بات سمجھ میں آ گئی۔ کئی لوگ میرے منہ کے حضرت اس کے منہ سے غوث اعظم سے پہلے کے کیا میں ٹینشن میں آ گیا حضرت دکھائے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو یاد رکھیے گا، اگر اپنے پیر کو دن میں 10 مرتبہ یاد کرتے نا تو پیرانے پیر کو 14 مرتبہ یاد کرنا، کیونکہ میرے غوث پاک کے بغیر پیر بننا تو دور کی بات ہے، میرے غوث پاک کے بغیر کوئی ولی بھی نہیں بن سکتا ہے، میرے غوث کے بغیر کوئی غوث بھی نہیں بن سکتا ہے، غوث پاک کے بغیر کوئی خطب بھی نہیں بن سکتا ہے۔ غوث چاہے تو چوروں کو اقتال بنا دے اور غوث کی بے ادبی ہو جائے اور غوث کی
بے ادبی ہو جائے تو ولیوں سے ولایت چھین لے. غوث چاہے تو چوروں کو ولی بنا دے اور بے ادبی پہ اتر آئے تو ولیوں کو فقیر بنا دے. یہ غوث پاک ہے دوستو. پیارے دوستو, غوث پاک سرکار کو اللہ نے کیا مقام دیا آپ ذرا غور کر کے دیکھیں. غوث پاک کوئی معمولی ذات نہیں ہے جو لوگ ایسا 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 کرتے ہیں. سنو, غوث پاک سرکار کون ہے؟ قربان جائے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ منصب خطابت پر نہیں بیٹھے تھے, کیونکہ غوث پاک خطاب نہیں فرماتے تھے. تو خطاب نہیں فرمانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ غوث پاک سرکار جو ہے کوئی معمولی خطاب کرتے ہوں گے جو پبلک سن کے واہ واہ سبحان اللہ بولتی. وہ خطاب نہیں تھا, یہ ڈپلیکیٹ تقریرہ نہیں تھے, وہ اوریجنل تقریر تھی. محفل میں بیٹھنے والے کو خدا کے جلوے دکھاتے تھے غوث پاک. کیا بات, کیا بات. غوث پاک خطاب کرتے تھے, دیکھنے والا پریکٹیکلی رب کے جلووں کو دیکھا کرتا تھا. بے شک. غوث پاک کی مجلس میں بیٹھنے والے غوث پاک کی خطاب کے درمیان بے ہوش ہو جاتے تھے اور بعض لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا. غوث پاک کی مجلس ختم ہونے کے بعد جنازے اٹھائے جاتے تھے. وہ خطاب ہوتا تھا. پیارے بزرگوں اور دوستو, وہ خطاب ہوا کرتا تھا. حضرت سیدنا تمیمی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کے لیے گزارش کرتا تھا. سرکار غوث پاک خطاب نہیں فرماتے تھے, لیکن اچانک غوث پاک نے خطاب شروع کیا تو ہم نے ان سے دریافت کیا, حضور آپ خطاب نہیں فرماتے تھے, پھر آپ نے خطاب شروع کیا, بات کیا ہے؟ تو غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے کل رات نانا جان حضور سید عالم نور مجسم رحمت للعالمین خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا بیٹے عبد القادر خطاب کرو, میری امت سے خطاب کرو, میری امت کو واضح و نصیحت کرو تاکہ میری امت ہدایت کے راستے پر آ جائے. تو میں نے کہا نانا جان جب میں امت کو خطاب کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ہیبت ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے. یا رسول اللہ مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. نبی پاک نے کہا بیٹے عبد القادر اپنا منہ کھولا. میں نے اپنا منہ کھولا تو تاجدار کرم علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک, ہم لوگ اردو زبان اس کو خوب کہتے ہیں, لعاب مبارک رسول اللہ نے میرے منہ میں لگایا, میری زبان پر چڑھا دیا. کہا بیٹے اب تمہیں فیض نبوت مل گیا, اب خطاب کرو. اب میں آقا کا فیض نبوت پا کر خطاب کر رہا ہوں تو اب مجھے خطاب کرنے آقا. یہ ہے غوث پاک جو خطاب نہیں کرتے ہیں تو رسول اللہ خطاب کرواتے ہیں. کون ہے غوث پاک؟ اللہ اللہ. آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرزاق الگیلانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کتاب کا نام مظہر جمال مصطفی ہے. آپ نے اس کتاب میں ارشادات شیخ عبد الرزاق آپ اٹھا کر لے کے فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا جان کو اس حال میں اس کیفیت میں دیکھا کہ اگر کوئی بے وضو بغیر وضو ہی بابا جان کا نام لے لیتا, سرکار غوث پاک کا نام لے لیتا تو وہ زمین پر زندہ جل جایا کرتا تھا, جل جاتا بغیر وضو نام لیتا. پھر فرماتے ہیں کچھ دن بعد میں نے دیکھا بغیر وضو بغیر طہارت بھی لوگ نام لے رہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے. لوگ گستاخی بھی کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا ہے. بے ادبی بھی کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا ہے. میں نے بابا جان سے پوچھا بابا جان یہ آخر قصہ کیا ہے؟ چند دن پہلے میں نے یہ حال دیکھا تھا, لوگ بغیر وضو بھی آپ کا نام لیتے تو زمین پر جل جاتے تھے, اور بابا جان اب آپ کا نام بے ادبی کے ساتھ بھی لے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے. تو غوث پاک سرکار ارشاد فرماتے ہیں بیٹے عبد الرزاق چند دن پہلے خواب میں دادا جان مولا کائنات علی المرتضی مشکل کشا شیر خدا تشریف لائے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا بیٹے عبد القادر اگر تمہارے جلال کا یہی عادت رہا کہ بے وضو اگر لوگ نام لے اور چل جائے تو پھر بیٹے نانا کی امت تمہارے قریب کیسے آئے گی اور تم کو کیسے ہدایت, تم سے کیسے ہدایت پائے گی, تمہاری صحبت میں کیسے بیٹھے گی, تم سے فیض کیسے پائے گی. لہذا عبد القادر اپنا جلال واپس کرو. کہا دادا جان یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹے اپنا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا تو مولا کائنات نے اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دی. کہا بیٹے عبد القادر چوس لو. میں جیسے جیسے چوستا گیا مجھ میں سے جلال ختم ہوا, جمال علی مجھ میں منتقل ہو گیا.
یہ ہے غوث پاک، ایسی بابرکت ذات کا نام غوث پاک۔ پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت سیدنا معروف کرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں آرام کر رہے، جن کی مزار پر سرکار غوث پاک نے کئی مرتبہ چلے ادا کیے، چلے حضرت معروف کرسی کی مزار پر۔ اور یہ معروف کرسی غوث پاک کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد ہے، پانچویں پیڑ کے بزرگ ہے حضرت معروف کرسی، جن کی مزار پر سرکار غوث پاک چلے ادا کیے ہیں۔ وہ معروف کرسی کے دربار میں جب حضرت غوث پاک جاتے تو ادب و احترام غوث پاک حضرت معروف کرسی کی مزار سے پہلے اپنی نالین اتار لیتے، کیا کرتے؟ اپنی جوتیاں اتار لیتے، نالین شریف اتار لیتے، تو حضرت معروف کرسی کی بارگاہ کی آواز آئی، بارگاہ کی آواز آئی، بیٹا عبد القادر اپنی نالین مت اتارو، نالین سمیت آؤ، ہماری زمین تمہارے نالین کو اپنے پر پا کر فخر محسوس کرتی ہے۔ کہا دادا جان میرے جدے آنا، میں سب کچھ تو کر سکتا ہوں، لیکن جس زمین میں معروف کرسی آرام کر رہے ہو میں اس زمین کی بے ادبی کیسے کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ آپ نے پھر نالین اتار دی۔ یہ ہے غوث پاک سرکار، جن کے بڑے بزرگ انہیں اپنے دربار میں اس انداز سے ریسیو کرتے ہیں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے غوث پاک سرکار کون ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ہمارے گھروں میں گیارہویں ہوتی تھی، بے شک آپ نے ہوئی کہاں ہوتی تھی؟ خربوزے کو دیکھ کے تربوزہ بھی پیلا پڑ گیا، آپ کو یہاں پہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ بھی پیلا پڑ گیا، یہ حالت ہے ہماری۔ بازو والے ہمارے اتنے بما ڈالے، وہ کرنا قرآن میں ہے کیا، یہ کرنا حدیث میں ہے کیا، وہ کرنا کیا، یہ کرنا کیا، یہ کرے تو کیسا، وہ کرے تو کیسا، وہ کرے تو ہے کیا۔ سنتے 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 سننی ہمیں سن ہو گئے، اور یہ نہیں ہے کہ بھائی کرنا کہ نہیں کرنا، کہ بھائی کیا ہے کہ کیا کرے تو کیا ہوتا، کہ بھائی مجھے بولے تو کچھ ہو جاتا، کہ کیا کام لگا ہے میں جان دو بھائی۔ تو اب یہ دعوتاں 11ویں شریف کے میلاد شریف کے ختم ہو گئے، سننی ہو گئے، اب ان سے شروع ہوئے چھٹی، بچہ پیدا ہوا 21 دن کو چھٹی، 40 دن کو چلا، 1 سال کا برتھ ڈے، بیگم آئی، اینیورسری، ہاں نہیں یہ دعوت شروع ہوئے۔ 11ویں شریف بند، غریب نواز کی فاتحہ بند، رسول اللہ کی فاتحہ بند۔ پہلے کے ہمارے نانی ماں دادی ماں لوگ بڑے پکے لوگ تھے، غوث پاک کی 11ویں کرے تو پورے گھر کو چنا لاتے تھے، کلر کرتے تھے، دروازوں کو رنگا کرتے تھے، کھڑکیوں کو رنگ کر کے گھر پورا نیو کر دیتے تھے۔ 11ویں آئی تو محسوس ہوتا تھا عید آ گئی کا مسلمانوں کی، ایسا ماحول بنتا تھا۔ اور ویسا ماحول تھا تو گھر کے اندر کا ماحول کیا تھا، دیورانی جیٹھانی میں انتہائی محبت تھی، ننن بھاوج میں بھی پیار تھا، ننن کو بچے رہے تو بھاوج اپنا بچہ دے دی تھی، اتنی محبت تھی پہلے نہیں، اتنی محبت تھی۔ کئی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے گے، امی کو دودھ لیا تو پھپھو کا دودھ پی کے بیٹھے ہوئے، ایسے لوگ بھی ہے، اتنی محبت آتے پہلے۔ اور اب کیا ہو گیا، دیورانی جاری جیٹھانی کے بارے میں بولی صاحب ایسا نیمبو دو، میری دیورانی اتنا منہ بندی سے اب یہ چل رہا لیٹسٹ دور ہے۔ جب کے لوگ ایسے تھے، اب کے لوگ ایسے ہیں۔ اب کیا ہونا، سانس جا کے بول رہی صاحب ایسا جو میری بہو خود کھلا لے کے چلے جانا، ایسا چل رہا۔ اور بہو جا کے کہا بولی صاحب ایسا نیمبو دو، بڈی کے منہ میں کیڑے پڑ کے مری جانا ہے، ایسا چل رہا قصہ۔ تو ہوا کیا، جب ویسا تھا ویسا کیوں ہوا، سنو دوستو، جب کے لوگ بڑے طبقے تھے، کچھ کروڑ مت کرو، غوث پاک کی 11ویں کرتے تھے، اور جس گھر میں غوث اعظم کی 11ویں ہوتی تھی وہ گھر شیطان کے فتنوں سے بچا ہوا رہتا تھا، وہ گھر عذابات الہیہ سے بچا ہوا رہتا تھا، وہ گھر مصیبتوں سے بچا ہوا رہتا تھا، وہ گھر جھگڑوں سے پاک ہو کے رہتا تھا۔ اس لیے دیورانی جیٹھانیوں میں محبت ہوتی تھی، اس لیے ساس بہو میں ایک لحاظ رہتا تھا، ننن باوجوں میں پیار رہتا تھا، بیوی شوہر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ جب سے ہم نے بزرگوں کی فاتحہ بالخصوص
تو شیطان ہمارے گھر کو ڈیرا بنا لیا. جاتا ہے جنہوں نے ہمارے گھر میں بیٹھا کرسی ڈال لے کے گھر میں بیٹھے ہوا رہتا. دیکھا بھی کچھ دیکھا سے لڑا تھا, نند کو دیکھا تو باوا سے لڑا تھا, شوہر کو دیکھا تو بیوی سے لڑا تھا, ساس کو دیکھا تو گھر سے لڑا تھا. لڑنے تھے. کیونکہ جس گھر میں بزرگوں کی فاتحہ نہیں ہوتی, جس گھر میں 11ویں نہیں ہوتی, وہ شیطان ہوتا ہے. کون ہوتا؟ ذرا زور سے بولو. اور جہاں اللہ والوں کی فاتحہ ہوتی ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا, اللہ والے ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے ہوتے ہیں. 11ویں کرتے ہیں. ہماری نانی ماں دادی ماں جو چننا ڈالتے تھے, یاد رکھو دوستو کیوں ڈالتے تھے, مسئلہ سمجھو. آج ہم چھٹی کرتے ہیں بچوں کی, چلا کرتے ہیں, برتھڈے کرتے ہیں, اینیورسری کرتے ہیں. برتھڈے کرے تو بچے کے نانا نانی گھر کو آتے, اینیورسری کرے تو ساس سسر